अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। इस हवाले से खबरों के लिए चलते हैं साथी एंकर मुनीज़ मोइन की जानिब। पहले बात करेंगे बलोचिस्तान की, जहां तूफानी बारिशों के तबाहकुन स्पेल ने सूबे का नक्शा ही बदल डाला है। बेशतर अजला में अब भी सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं, जबकि कच्छ डैम टूटने से कोयटा के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आज मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। कोयटा के रहायशी फजल वाहिद का घर भी सैलाबी पानी की नजर हो गया। लग पास का डैम टूटने से कोयटा तफ्तान शाहरा भी ज़ेरे आब आ गई। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। जो घरों में पानी था आ गया, जो खाने पीने का चीज़ था वो भी ले गया, दुम भी ले गया, इंसान सारा दरपदर हो गया। मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों ने जहां बलोचिस्तान में तबाही मचाई है, वहीं कोयटा के इलाके नवाकिली के रिहायशी फजल वाहिद के घर को भी बहाकर ले गई है। परेशान हाल शख्स का कहना है कि जिंदगी की तमाम जमा पूंजी सैलाबी पानी में बह गई है। आबाद घर की अब सिर्फ चंद खस्ता हाल दीवारें ही बच गई हैं। हुकूमत मदद करे। लोग अपने मदद आप कर रहे हैं, अभी क्या करें? बस ये खुदा की जानिब से हम लोगों के तवस में कुछ चीज़ नहीं। पानी आ गया, बस हम लोगों का ये अपील है कि पानी उधर से पीछे से रास्ता देवे। कोयटा में ही लखपास के करीब डैम टूटने से कोयटा तफ्तान शाहरा पानी में डूब गई। रेले के बाइस कस्टम हाउस का वेयर हाउस ज़ेरे आब आ गया। सैलाबी पानी कीमती सामान को अपने साथ बहा कर ले गया। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। महकमे PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। 70 अफराद जख्मी हुए। 12,000 से जायद मकानात मुनहदिम हुए। पाक ईरान रेलवे ट्रैक का बड़ा हिस्सा, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी पानी की नजर हो गए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। सैलाब मुतासरीन दुख की इस घड़ी में खुद को तन्हा ना समझें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खराब मौसम के बावजूद सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरा इलाकों का दौरा करने जैकबाबाद पहुंचे। जैकबाबाद के फ़ज़ाई दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को इलाके की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों के साथ हैं। उधर डेरा गाजी खान में बारिशों के धुआंधार स्पेल के बाद नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेले दर्जनों देहात में दाखिल हो गए। हजारों एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान पहुंचा। मवेशी बह गए। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतजर हैं। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। मॉनसून बारिशों और बरसाती नदी नालों ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेला देहात में दत में दाखिल हो गया। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी और माल मवेशी बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। सारा माल लौट गए, सारे मकान ढह गए, सारी बच्ची के शकानी ऐसा तो चटते बैठे हैं थे। सासा किडे बनूं। जो हमारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, ये जो रो कोई से पानी है, ये बल्कि हमारा नहीं बल्कि माल का नहीं, हमारा जिंदगी का सारा सरमाया जो रहने की जगह थी, छत वगैरह, वो भी नहीं रही। सैलाब से 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। 87,000 से जायद आबादी मुतासिर हुई। बरसाती नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने भी निकल गया। कुल अमवाज जो हुई हैं सिर्फ डीजी खान के अंदर हुई हैं 8 हुई हैं, और उनके लिए भी कंपनसेशन पैकेज हमने शुरू कर दिया है। उनके घरों के अंदर, उनकी बस्तियों के अंदर जहाँ जहाँ पे पानी उतर रहा है, वहाँ पे हमने खैमे पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। सैलाब ज़दगान का कहना है हुकूमत मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर बहाली के कामों में मदद करे तो वो एक बार फिर जिंदगी की जानिब लौट सकते हैं। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान।
اگر راجنپور کی بات کریں تو صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. سیلاب سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں. پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا. متاثرین میں خشک راشن تقسیم کیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. الیاس گبول ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں. الیاس بتائیے گا اس بارے. جی بالکل، راجنپور میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. رات کو ہی سیلاب سے جو ہے راجنپور کے مختلف مواضعات جو ہے زیر آب آ چکے ہیں. جو بستیاں ہیں اگر ان کی بات کریں سینکڑوں بستیاں اس وقت جو ہے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور مختلف دیہاتوں میں جو لوگ ہیں سیلاب متاثرین ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. پاک فوج کی جانب سے یہاں آپریشن شروع کیا گیا ہے جس میں اب میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو کشتیوں میں جو ہے پاک فوج کی جانب سے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ کشتیاں جو ہیں ان کو سیلاب متاثرین کو ریسکیو نہ صرف کریں گی بلکہ ان کو جو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے گا. اس کے بعد ان میں جو خشک راشن ہے وہ بھی تقسیم کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہے خشک راشن سیلاب متاثرین کے لیے بلکہ ساتھ بھی لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر جو محفوظ فلڈ بندوں پر لوگ اور خیمہ بستیوں میں میڈیکل کیمپوں میں موجود ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے. پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے تاکہ جو متاثرین ہیں اور یہاں سے جو وبائی امراض ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا الیاس. اہم معاملہ، اہم خبر. جو شخص مالی فراڈ اور جعلسازی کے الزام میں برطانیہ کی قید میں ہے، عمران خان کا دل اس کے لیے بڑا اداس ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عمران خان بڑی نرالی منطق دے رہے ہیں سر کہ بس تھوڑی سی ہی تو منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑی سی منی لانڈرنگ پر عارف نقوی کے خلاف کیس بنا دیا گیا. کیا کہیں گے رانا صاحب اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. یہ بات کرنے والا شخص جو ہے یہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے والا آدمی جو ہے جو اس وقت بھی جو ہے وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ بھائی جرم تو جرم ہے نا. خدا نہ خاصا کوئی قتل ایک کرے یا 100 کرے، جرم جو ہے وہ اس کے یعنی جو ہے وہ سائز کے حساب سے تو معافی نہیں ہوتی. جرم تو جرم ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. یعنی ایک ایسا انسان جو منی لانڈرنگ میں اور انلیگل ذرائع سے پیسہ بنانے میں، کرپشن میں پوری دنیا میں مطلوب ہے، جس کے خلاف پاکستان میں کوئی 70 ارب روپے کی کرپشن کے جو ہے وہ الزامات ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ اس کو فنڈ دیتا رہا ہے. اور یعنی ہر مجرم کے ساتھ یا تو اس کا ہر ساتھی مجرم ہے اور وہ اس نے جو پیسے بنائے ہیں، جو منی لانڈرنگ کی ہے، جو کرپشن کی، اس میں سے اس کو جو ہے وہ فنڈز کی صورت میں حصہ لیا ہے، یا یہ ہر مجرم کے ساتھ. یعنی آپ اس کے ارد گرد دہرائیں، یہ نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے لوگ ہی ملیں گے. اور خود جو ہے یہ ان سے حصہ وصول کرتا ہے فنڈز کے نام کے اوپر اور اسی سے اس کا بنی گالا بنتا ہے، اسی سے جو ہے وہ شوکت خانم بنتا ہے، اسی سے جو ہے وہ اس کی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مہم چلتی ہے، اسی سے اس کی پرسنل ایلیویشن کے لیے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور پھر یہ صادق اور امین بھی ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بیان کے بعد ایکسپوز ہو چکے ہیں. ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ندیم ملک صاحب، ماضی میں عمران خان صاحب کرپشن کو اس ملک کا ناسور کہتے رہے ہیں اور اب وہ عارف نقوی کا نہ صرف دفاع کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی ہے، اس پر کیس بنا دیا. دیکھیے، یہ ویسے تو بہت ہی قابل افسوس بات ہے. منی لانڈرنگ وہ ایشو ہے جس کے اوپر عمران خان نے 2014 میں جب وہ دھرنا کر رہے تھے تو پورے دھرنے میں ان کی کیمپین کا ایک مرکزی نقطہ تھا اور وہ اپوزیشن لیڈرز کو اور جماعتوں کو کہتے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں زرداری کا نام ہے، یہ وہ دعوے کرتے تھے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو چاہیے یہ ہے کہ
الیکشن کمیشن تو جب وہ رپورٹ پبلش کرے گا وہ کرے گا، لیکن جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو سرکاری دستاویزات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یو ای سے ووٹن کلب سے یا وہ شیخ مبارک النہیان کے جو پیسے بواسطہ اسی ووٹن کرکٹ کلب سے پاکستان آئے ہیں یا ابراج کے ذریعے آئے ہیں، تو ان کی تفصیلات تو منظر عام پر جاری کرنا میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی حکومت اسٹیٹ بینک سے بات کرے اور وہ تمام تفصیلات آفیشیل پیپرز جو ہیں وہ پبلک کرنے چاہیے، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ دستاویزات پبلک کی جائے، الیکشن کمیشن اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک اور اس کا ذریعہ اسٹیٹ بینک ہے جس کے پاس تمام اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے۔ تو ایز اے پاکستانی میرا خیال میں ساری قوم کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو یا اپنی پارٹیز کو، پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کی جو فنڈنگ ممنوع طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ شیخ مبارک سے فنڈنگ لینا ایک ممنوع طریقہ ہے، یا ووٹن کلب ایک کرکٹ کلب تھا اور اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ چیریٹی پرپزز کے لیے میچ ہوا ہے، اور چیریٹی پرپز پی ٹی آئی کی فنڈنگ تو چیریٹی پرپز نہیں ہو سکتا، تو اس کی تفصیل سامنے آنی ضروری ہے۔ اور ابراج کے جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ان کے اوپر ہو رہی ہیں، وہ پاکستانی حکومت ان کے اوپر چارجز نہیں عائد کر رہی، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ چیریٹیبل پرپزز کے لیے جو پیسہ لیا تھا وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اس کو دائیں بائیں کیا، سائفن آف کیا، تو یہ بہت سیریس چارجز ہیں، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے ان کے اوپر۔ جی بہت شکریہ آپ کا ندیم ملک صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ 290 سال کے مجرم کا دوست اور $250 ملین کی منی لانڈرنگ کے مجرم کا شریک جرم کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کابینہ میں سیل ڈاکیومنٹ پر سائن کروانے والے شہزاد اکبر مجرم نہیں تھے تو کیوں فرار ہوئے؟ 290 سال کی سزا والا دوست جو ہے اس کے بھی گارنٹور، ابیٹر اور $250 ملین کی منی لانڈرنگ کرنے والے کے شریک جرم کابینہ سے کاغذ سائن کروایا، پھر بھی صادق اور امین۔ 2018 $250 ملین کیا وہ جو کاغذ سائن ہوا، 2019-20 وہ پیسے سارے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، وہی 2020 450 کنال زمین جو ہے اس کے فیصلے کے پیسے آنے کے فوراً بعد منتقل کر دی گئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام پہ۔ 2022 شہزاد اکبر صاحب فرار ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں کوئی نئی بات نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم پر الزام کیا ہیں اور جواب کیا دیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس لانے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا۔ فائنینشیل ٹائمز میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مان رہے ہیں کہ یہ $1.3 ملین جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ووٹن سے ٹرانسفر ہوئے تھے، ہم نے یہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اکاؤنٹ۔ اس میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ایلیگیشن کیا ہے اور ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ عارف نقوی پاکستانی ہیں، انہوں نے وہ پیسہ بھیجا، وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا، لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا۔ ایک ملاقات ہوئی ہے پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو حکمران اتحاد ہے ان کے لوگوں سے، اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، پاکستان کی عدلیہ کا، اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اب ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں اور یہ ایک فٹ کیس ہے، پروسیڈ اگینسٹ الیکشن کمشنر اینڈ ممبران کے ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے اس میں ریفرنس بھیجا جائے اور ان کو ان کے عہدوں سے برخاست کیا جائے۔ دوسری جانب لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے خلاف فائنینشیل ٹائمز کی خبر جھوٹی ہے تو عمران خان ان کے خلاف کیس کریں، ہم نے اپنی تلاشی دے دی ہے، اب عمران خان اپنی تلاشی دیں۔ الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ 8 سال ہو چکے فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں پڑا ہے، صرف اس چیز کے لیے کہ عمران خان اس کا جواب دے۔ عمران خان سب سے سچے کلیم کرتے ہیں، سب پر انگلی اٹھاتے ہیں، سب کو الزام لگاتے ہیں کہ اس نے حساب نہیں دیا، اس نے رسیدیں نہیں دی۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا حساب جو دینا ہے آپ تو اپنا حساب دے دیں، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی کارروائی رکوا دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں، کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں۔
یہاں نواز شریف نے تمام حساب کتاب دیا، ان کو تو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا، وہ ہر کورٹ کے پاس گئے، کنوکشن بھی ہوئی ہے، بالکل جھوٹے کیس بنائے گئے۔ آج بھی مریم نواز ہر روز پیش ہوتی ہیں، لیکن جب اپنا حساب دینا پڑتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نہیں حساب دوں گا۔ اب دس از دا مومنٹ کہ ہی شوڈ کم کلین، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں آپ حساب کتاب دیں، دوسرا ہے کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس کریں، اور ہم نے تو ڈیلی میل کو سوٹ بھی فائل کیا۔ اب عمران خان کے پاس موقع ہے، ان کو ایک لائبل سوٹ کر دیں ان کے خلاف، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف، ان سے اپالوجی لیں، الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھ دیں کہ جی ڈیلی بیسس پر آپ پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس چلائیں، یہ نہ کہیں کہ جی پی ایم ایل این کا کیس بھی ساتھ چلے گا۔ الیکشن کمیشن سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے سوم ہو تو دیں، کیوں نہیں بلاتے عمران خان کو؟ وہ کون ہے؟ سارے پاکستانی حساب کتاب دیتے ہیں تو وہ عمران خان کیوں نہیں حساب کتاب دے سکتا کہ جی ہی از ابو دی ریسٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آصف علی زرداری کی دبئی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ قرنطینہ میں ہیں۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نوید قمر کی سما سے گفتگو، کہا اکتوبر میں الیکشن کا علم شیخ رشید کو ہی ہوگا۔ اور راجن پور میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، رودکوہی میں سیلاب سے سینکڑوں دیہات زیرآب، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، متاثرین کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ حکومتی امیدوار واسق قیوم کو بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے تھے، نون لیگ اور اتحادیوں نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ حکومتی امیدوار واسق قیوم کو بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ نے اعلان بھی کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے تھے۔ نو منتخب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم کہتے ہیں کہ یہ نظریے کا الیکشن تھا، اپوزیشن نے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا۔ اس وقت جو ہے وقت ختم ہو گیا، اناؤنسمنٹ مبارکباتیں دی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سب سے بڑھ کے، اور اللہ کی مہربانی کے بعد اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، اور انہوں نے لاکھ حربے استعمال کیے کسی کے ضمیر کو خریدنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، پولیس گردی کر کے، لیکن حق حق ہے اور وہ ہمیشہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ استقامت پہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں، اور بالخصوص میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ میرا الیکشن نہیں تھا، یہ الیکشن نظریہ کا ہے جو عمران خان نے اس قوم کو دے دیا، جگایا اپنی قوم کو، اور نظریہ جیتے گا اور نظریہ حق ہے۔ ان کی چھٹی پہلے 17 کو ہوئی، پھر ان کی چھٹی اسپیکر کے الیکشن میں ہوئی، پھر ڈپٹی اسپیکر فارغ ہوا، اور آج اللہ کی مہربانی سے یہ ہمارے پاس ایک اور اعزاز آیا ہے، یہ جیت پی ٹی آئی کی ہے، یہ جیت حق والوں کی ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ سابق خاتون اول کی دوست فرح خان کے خلاف نیب کیس میں نیا موڑ آ گیا، تحقیقاتی ٹیم تبدیل کر دی گئی ہے، کیس کے افسران محسن مجید اور عدیل احمد کو بھی تبدیل کر دیا گیا، ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ونگ 1 لاہور کا بھی تبادلہ، فرح خان کا کیس اسی ونگ میں تھا۔ فرح خان کیس میں اب تک 40 سے زائد افراد کو طلب کیا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ یہ فرح گوگی سمیت دیگر کو ریلیف دلوانے کے لیے حکومت میں آئے۔ لاہور سے ارشد علی کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سیف الملوک کھوکر نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب چیلنج کیا۔ درخواست میں سبطین خان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا خفیہ رائے شماری کی نفی ہے، لہٰذا انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پولنگ دوبارہ کروانے کا حکم دیا جائے۔ لیگی رہنما تاتارڑ نے احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں بیٹھا ہوں، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دوں گا، احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ احتساب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، وہ رکنے نہیں پائے گا۔ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اثر نو الیکشن کروایا جائے، اور بیلٹ پیپرز ایسے جاری کیے جائیں جن کے اوپر سیریل نمبر درج نہ ہو۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور کرپشن کرتی ہے۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اور پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 10 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمے کا ریکارڈ عدالت کو نہ مل سکا۔ عادل تنولی رپورٹ کریں گے۔
लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और गद्दारी के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तों पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन PTI खुद भी अदालत में पेश हो गए। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल के खिलाफ एक ही नौइयत के 15 मुकदमात दर्ज हैं। इस्तदा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या आपको जमानत पर कोई एतराज है? क्या इस केस में कोई अदारा मुद्दई है? प्रोसिक्यूटर ने कोई जवाब न दिया। अदालत ने तोड़ फोड़ के 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत 5,000 के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का रिकॉर्ड ही अदालत न पहुंच सका। अदालत ने इस मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए थाना कोसार पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से मौशी मुश्किलात हैं। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जल्द डॉलर भी नीचे आ जाएगा और महंगाई भी कम होगी। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछले 3-4 साल जो लूट मार हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ करवट ले रही है। गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन इसमें भी जो है वो कम से कम कोई मस्बत पहलू जो है वो ढूंढे जा सकते हैं। बुनियादी तौर पे गैर यकीनी जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से माशी मामलात भी ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। पिछले 3.5 महीने से मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में जो है हमारी हुकूमत जो है मामला ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं और सियासी कशमकश जो है, सियासी जो एक तनाव है वो इतना ज़्यादा है कि उससे मुल्क का नुकसान भी हो रहा है, माशी नुकसान भी हो रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी जो है दिन ब दिन जो है मुश्किल होती जा रही है। इस मुल्क की जब तक अशराफिया जो है वो इस मुल्क के वसाइल को लूटना नहीं छोड़ेगी या इस मुल्क के वसाइल को जो है बेदर्दी से बेदरगी से इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेगी, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जो लोग जो है यहाँ पे बेवरेज की इंडस्ट्री है, यहाँ पे गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ हैं, तंबाकू की, सिगरेट की इंडस्ट्री, ये सारे लोग जो है ना पता नहीं अरबों रुपया टैक्स जो है ना वो इधर उधर करके बचाते हैं हेरा फेरी के साथ जो है, और सबको पता है, लेकिन कोई टैक्स वसूल नहीं करता उनसे इस तरह जिस तरह करना चाहिए। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हम कर्ज़ों से निजात भी हमें मिल सकती है। आप पिछले 3-4 साल जो उन्होंने हुकूमत की है उसमें देख लें, बड़े संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं। वो जो खातून बाहर चली गई हुई है, फिर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो है वो 401 जो कनाल ज़मीन ली हुई है, यूनिवर्सिटी वहाँ पे कोई नहीं है, सब कैंपस है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, 35 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद ये 100 मिलियन पाउंड जो है जो बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने ट्रांसफ़र किए हुए हैं, वो क्यों एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए? वो स्टेट का पैसा था, रियासत का पैसा था, रियासत को क्यों नहीं मिला? तो ये सिलसिले जो हैं, ये करप्शन का एक अजीम तूफ़ान पिछले 3-4 साल से आया हुआ था। मैं नहीं कहता पहले करप्शन नहीं थी, करप्शन हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन लोगों ने तो कुछ जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि लत्थी चढ़ी भी नहीं कोई नहीं दी गई। खैरात के नाम पे लूट मार, चैरिटी के नाम पे लूट मार, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे लूट मार, और हम लोगों पे केस बना दिए। वो मालम जब्बा किधर गया, वो BRT किधर गया, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गया। मेरा ख्याल है कि कौम इसके सवाल मांगती है। सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और दौलत की हवस जो है वो उसके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि वो अपने जो है जो नस्ल है उसकी अपनी, उसको शनाख्त देने से इनकारी हो जाए, उसकी परवरिश से इनकारी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैं नहीं कहना चाहता, अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कुरान मजीद में इन लोगों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक़ जो है कहते थे ये, फिर वो मोनसलाई ने कहा कि हमारे घर आके इन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो इक़्तिदार के लिए पहले डाकू कहते हैं, फिर इक़्तिदार के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। ये तो इनका करैक्टर है। इतनी है औकात जो है सियासत की, इतनी औकात है, लानत है उस इक़्तिदार के लिए जिसके आदमी को जो है अपने असूल बेचने पड़े, अपनी ज़बान बेचनी पड़े, अपनी इज़्ज़त आबरू बेचनी पड़े। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे अदारे हैं जिनके ऊपर लोगों का
اعتماد جو ہے وہ متزلزل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے ریاست کو بھی نقصان پہنچتا ہے، عام آدمی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس میں جو ہے عدلیہ سر فہرست ہے. الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے وہ وقت پہ ہوں گے، اور ہم جو ہے جو ہم نے معیشت کا اپنا سرمایہ جو ہے داؤ پہ لگا کے، سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگا کے ہم نے معیشت سنبھالنے کا جو ایک وعدہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. اور پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان نے ضمنی انتخاب متحد ہو کر لڑنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں عمران خان جس دلدل میں دھکیل کر گئے اس سے 4 ماہ میں نہیں نکلا جا سکتا. اداروں سے نہیں، اداروں میں موجود افراد سے شکایت ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان سے متعلق کیس ایک ہی بینچ سنے؟ ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ، ایک پارٹی کی. 4 سال میں ہمیں جس دلدل میں دھکیلا گیا تھا اس سے نکلنے کے لیے 4 مہینے کافی نہیں ہے. اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے اور یقیناً ہم ابھی مشکل سے نکلنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر رہے ہیں. ہاں افراد سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے. ہمیں عدلیہ کے بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں، لیکن کیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو وہ 3 آدمی سنیں گے بس، اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں؟ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سیاسی انتشار، خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. مداخلت نرم ہو یا گرم، سب کو مل کر ملک کو بچانا ہوگا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹر بیان میں لکھا ہے کہ سب لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے ورنہ لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. IMF بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. ملک تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے. غریب وینٹیلیٹر پر ہے اور سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ آصف زرداری کی دبئی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. سما کے نمائندے رضوان عالم سے گفتگو میں نوید قمر نے کہا کہ اکتوبر میں الیکشن کا علم شیخ رشید کو ہی ہوگا. وہ اکثر کوریج حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. شیخ رشید نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ قرنطینہ والے بھی مان گئے ہیں، صرف فضل الرحمان نہیں مان رہے، باقی سب اکتوبر میں مان گئے ہیں جنرل الیکشن سے. میرا خیال ہے کہ یہ شیخ رشید اپنے خواب پہلے، اور ہمارے دوست تھے جو خواب دیکھتے تھے، آج کل شیخ رشید خواب دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے جتنی بڑا جھوٹ بولو اتنا کوریج زیادہ ملے گی، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اس پہ جو ہے میں اور کیا فردر کمنٹ کروں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اکتوبر میں شاید شیخ رشید کرا رہے ہو، میرے علم میں نہیں ہے، نہیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے علم میں. اچھا ٹھیک. زرداری صاحب کی کیا دبئی میں جو ہے ہوئی ہے؟ کیونکہ ایسی اطلاعات میرے بھائی زرداری صاحب کو کووڈ ہوا ہے، ملاقات تو میرا خیال ہے کسی سے بھی نہیں ہوئی. پاکستان کے ایسٹ جو ہے وہ غیر ملکیوں کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے، کیا یہ ٹھیک ہے بیچنا چاہیے؟ کیونکہ شبر دیدی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں. ایک چیز ہے، پرائیویٹائزیشن پروگرام پاکستان میں آج کا نہیں ہے، آج سے بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور تقریباً ہر حکومت کے زمانے میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہوا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے پرائیویٹائزیشن کا، جہاں بلاک شیئرز کی سیل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں، اس کو اتنا بڑا ہوا ہم بنا لیتے ہیں. کوئی اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں ہوئی، ابھی تو ایک صرف فریم ورک کی بات ہے. پاکستان میں سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کے امریکہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کا انکشاف. کس کس پارٹی نے کتنی فنڈنگ اکٹھی کی، سما انویسٹیگیشن یونٹ حقائق منظر عام پر لے آیا ہے. زاہد گشکوری کی رپورٹ. پاکستان میں سیاست امریکہ میں چندہ. سما انویسٹیگیشن یونٹ امریکہ میں فنڈز جمع کرنے والی سیاسی جماعتوں کے رجسٹرڈ فرمز کی دستاویزات سامنے لے آیا. دستاویزات کے مطابق 4 سیاسی جماعتوں PTI، پیپلز پارٹی، MKM پاکستان اور آل پاکستان مسلم لیگ نے پارٹی فنڈز کے لیے فرمز رجسٹر کروائیں. سب سے زیادہ فرمز PTI نے رجسٹرڈ کروائیں، جن سے PTI نے 2010 میں 23 لاکھ سے زائد ڈالرز اکٹھے کیے. 2014 میں امریکی شہری آفتاب شاہ نے $75,000 PTI کو ٹرانسفر کیے. اسی طرح فیصل ارشاد
और सज्जाद बरकी नामी 2 अमरीकी शहरियों ने 2015 में भी $75,000 जमा किए और 2017 में $117,000 की फंडिंग की। PTI के अलावा MKM ने भी फर्म बहैसियत NPO रजिस्टर कराया, जिसका पता 90 दर्ज है। इबादुर रहमान और एजाज सिद्दीकी नामी अफराद ने अमेरिका से MKM की फंडिंग की और मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठा किए गए। PTI और MKM के अलावा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3 फर्म्स और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के नाम पर एक फर्म की भी तफसीलात सामने आई हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक फॉरेन फंडिंग पर सियासी जमातों के खिलाफ आइन में कार्रवाई का इख्तियार मौजूद है। हमारे आइन के आर्टिकल 17 बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसी पार्टी जो फॉरेन फंडिंग की बेस पर तश्कील दी जाए और ये साबित भी हो जाए कि इस पार्टी को फॉरेन फंडिंग मौसूल हो रही है, वो पार्टी खिलाफ कानून करार दी जा सकती है। कंवर दिलशाद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को PTI की ममनुआ फंडिंग केस का भी फैसला जल्द अज जल्द सुना देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में नकल मकानी का बाइस बनने लगी है। आलमी जरीदे की मुजफ्फरगढ़ और थर पारकर पर की गई तहकीक के मुताबिक देहातियों के पास सैलाब और खुश्क साली से निमटने की तरबियत है, ना ही पेशगी इत्तला देने का कोई निज़ाम। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, रिपोर्ट में मज़ीद क्या बताया गया है? आबिद, सुन सकते हैं आप हमें? समग्र नुमाइंदे आबिद अली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में नकल मकानी का बाइस बनने लगी है। आलमी जरीदे की मुजफ्फरगढ़ और थर पारकर पर की गई तहकीक के मुताबिक सैलाब और खुश्क साली से निमटने की देहातियों के पास कोई तरबियत नहीं है। आबिद अली, क्या बताया गया रिपोर्ट में मजीद? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान के इलाके हैं, थर पारकर है और मुजफ्फरगढ़, इसको केस स्टडी के तौर पर लिया गया था। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत तेजी से वाक़ई हो रही हैं, खास करके जो सैलाब आ रही हैं, कहत साली हो रही है, इसके अलावा जो हीट वेव्स आ रही हैं, उसकी वजह से इन इलाकों में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर गलाबानी और साथ ही ज़राअत के ऊपर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे ही सैलाब आते हैं तो लोगों के जो माल मवेशी हैं वो बह जाते हैं, और क्योंकि लोग यहाँ पर जमींदार ज्यादा नहीं है, इस वजह से वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से बहुत तेजी से नकल मकानी कर रहे हैं। इसी हवाले से एक इंटरनेशनल और दूसरा ये भी बताया गया है कि क्योंकि ये लोग यहाँ से जब नकल मकानी करते हैं तो अगले इलाकों में उनको रोजगार ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तफसील के लिए आबिद। और पाक फिजाइया भी सैलाब मुतासरीन की मदद करने में पेश है। पाक फिजाइया की जानिब से बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 2 रोज़ के दौरान मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया, जबकि कई खानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, आप देखते रहिए।